کس سے بنتی ہے بھائی؟ اعمال سے بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مثال دے کے سمجھایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ 3 ساتھی سفر کے اندر تھے، پہاڑی علاقہ تھا، طوفانی بارش چل پڑی، وہ کسی غار کے غار میں چلے گئے اور ایک بہت طوفانی ہوا کے ذریعے سے اس غار کے منہ پر بہت بڑی چٹان آ کے بند کر دیا غار کے راستے۔ اب یہ تینوں اندر ہیں، اسباب میں سے ظاہری کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں۔ ان تینوں نے کہا کہ اگر کوئی عمل اللہ کے لیے کیا ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے مدد مانگ لو، اس لیے ہمیں یہاں آتے داخل ہوتے کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، بھئی یہی ہماری قبر ہوگی۔ پھر ایک نے کہا اے اللہ، میں بکریاں چراتا تھا، شام کو بکریوں کو لا کر دودھ دھو کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر اپنے بال بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن میں دور نکل گیا، جب آیا تو رات ہو چکی تھی، میں نے دودھ نکالا، والدین سوئے ہوئے تھے، میں کٹورے میں دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا ہو گیا اور میرے بچے میرے پیر کو لپٹتے رہے کہ ہمیں دو ہمیں دو۔ میں نے کہا نہیں، پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا پھر تمہیں پلاؤں گا۔ کہ اللہ، وہ اپنی طبیعت سے جاگے، میں نے ان کو دودھ پیش کیا، انہوں نے پیا، دعائیں دی۔ اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے تھا تو ہماری اس مصیبت میں مدد کر دے۔ کہتے تھوڑی سی چٹان میں حرکت ہوئی، باہر کی ہوا اور روشنی تھوڑی سی آ گئی، راستہ نہیں بنا۔ دوسرے نے کہا یا اللہ، میرے پاس مزدور کام کرتے تھے، ایک مزدور ناراض ہو کے اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگا دی، کافی عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا کہ میری وہ 1 دن کی مزدوری تو دے دے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چراگاہ میں لایا کہ جتنا مال مویشی ہے یہ سب تیری مزدوری ہے، لے جا۔ وہ کہنے لگا تم مجھ سے مذاق کرتا ہے، میری اس دن کی مزدوری دے دے۔ میں نے اس کو بتایا تیری مزدوری ہے، کاروبار میں لگایا تھا، یہ سارا مال تیری مزدوری کا ہے، لے جا۔ اللہ، میں نے اس کو دے دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ یہ عمل اگر تیرے یہاں قبول تھا تو ہماری اس مصیبت میں مدد کر۔ کہتے چٹان میں تھوڑی سی اور حرکت آئی، تھوڑا سا اور سرک گئی چٹان، خوش ہوا اور روشنی زیادہ ہو گئی، لیکن نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ تیسرے نے کہا یا اللہ، تو جانتا ہے میں اپنے رشتہ دار ایک عورت پر فریفتہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ میرا مطلب پورا کر دے، لیکن وہ مجھ سے کنی کتراتی رہی، بچتی رہی۔ ایک وقت اس پر ایسا حال آیا کہ وہ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آ گئی، تو میں نے اپنا مطالبہ رکھ دیا، وہ خاموش ہو گئی۔ جب میں اس کے قریب گیا اور میں اس پر جھکا تو اس نے نیچے سے کہا اللہ سے ڈر، اس مہر کو اللہ کے حکم کے بغیر نہ توڑ۔ جب اللہ آپ کا نام لیا میں آپ کے خوف کی وجہ سے الگ ہو گیا، اس کو پیسے بھی دے دیے، راستہ بھی دے دیا۔ کہ اللہ ہماری مدد فرما دے۔ کہتے چٹان اتنی دور جا کے گری اور راستہ کھل گیا۔ حضور نے بتایا عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے کام بنتے ہیں۔ جی ہاں، تو نبی آ کر ان 3 نفی اس بات کر کے، دنیا کی نفی، آخرت کا اس بات، چیزوں کی نفی، اعمال کا اس بات، مخلوق کی نفی، خالق کا اس بات، جب اس طرح محنت کرتے تھے تو لوگوں کا رخ اللہ کی طرف پھرنا شروع ہو جاتا، اور اللہ کی طرف جب آدمی اپنے آپ کو پھیر لیتا ہے تو اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ اس کو کیا کر لیتا ہے؟ اپنا بنا لیتا ہے۔ ہاں، اپنا بنا لیتا ہے۔ پھر اس کا دیکھنا اللہ کی طرف حکم سے ہوتا ہے، اس کا سننا اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اس کا چلنا اللہ کے، کہتے ہیں نا فرائض سے ادائیگی سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نوافل سے اور یہ قرب بڑھتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں اس نمازی کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے،
اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے یہ بولتا ہے. کیا مقصد؟ کہ اس کا دیکھنا، سننا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا سب میرے حکم کے مطابق ہو جاتا ہے. سب میرے حکم کے مطابق ہو جاتا. تو نبی آتے، دعوت چلاتے، اللہ پاک لوگوں کو ہدایت دیتے، لوگ دین پر چلنے والے بنتے. جب نبی چلا جاتا حق کی دعوت رک جاتی اور شیطان کی باطل دعوت چلتی رہتی ہے. انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا وہ شیطان ہے. انسان کا جو سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. شیطان نے 2 دعائیں اللہ سے قبول کروائی ہیں اپنی. ایک کیا کہ قیامت تک کی زندگی چاہیے، اللہ نے کہا لے لے. دوسری کیا کہ آدم کی اولاد کو میں نے نہیں چھوڑنا، اپنے ساتھ لے جانا. اللہ نے کہا جو تیرے ساتھ چلے گا تیرے ساتھ جائے گا، جو میرے راستے پر ہوگا اس پر تیرا کوئی جبر نہیں چل سکتا. جو میرے راستے پہ چلے گا وہ میرے پاس آئے گا. تو شیطان جو ہے انہی تینوں نفی اس بات سے، جب حق کی دعوت رک جاتی ہے تو شیطان کی باطل دعوت تو چل رہی ہوتی ہے، وہ تو شروع سے چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی. اور شیطان انسان کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے. اور انہی تینوں نفی اس بات کے ذریعے سے جو نبی آ کر کرتے ہیں. نبی مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں شکلوں سے اعمال کی طرف. اور شیطان اسی نفی اس بات کو یوں انسانوں میں محنت کر کے ان کے رخ کو خالق کی بجائے مخلوق کی طرف پھیرتا ہے. دنیا آخرت کی بجائے دنیا کی طرف پھیرتا ہے، اعمال کی بجائے چیزوں کی طرف پھیرتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ ہاں یہ مخلوق تو اللہ نے بنائی ہے، یہ کر دے گی، یہ سے یہ ہو جائے گا، اسے یوں ہو جائے گا. دیکھو یہ کر رہی ہے، دیکھو سورج گرمی دے رہا ہے، چاند روشنی دے رہا ہے، سورج روشنی دے رہا ہے، بادلوں سے بارش برس رہی ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ زمین سے دیکھو غلہ اگ رہا ہے، پھل اگ رہے ہیں، سبزیاں اگ رہی ہیں، چھری کاٹ رہی ہے، آگ جلا رہی ہے، پانی ڈبو رہا ہے. یہ مخلوق تو اللہ نے بنائی ہے، لیکن یہ کر دیں گے. تو انسان اسی مخلوق میں پھنس جاتا ہے. شیطان اس کو اسی میں پھنسا دیتا ہے، پھر آگے دیکھتا نہیں، کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے، اندر ہدایت کا نور نہیں ہوتا. آگے اس کو دست غیبی نظر نہیں آتا، اللہ کا جو دست قدرت ہے وہ نظر نہیں آتا. کیوں بھائی؟ یہ ساری مخلوق اپنے امر سے کچھ کر رہے ہیں یا اللہ کے امر سے کر رہی ہیں؟ وہ اللہ نظر نہیں آتا، وہ ہدایت کے نور سے نظر آتا ہے. شیطان گمراہی کی طرف ڈال کر اسی مخلوق میں پھنسا دیتا ہے. جو مخلوق بھی نفع نقصان، صحت بیماری، کامیابی ناکامی، عزت ذلت، نفع صحت بیماری، یہ سارا اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، لیکن شیطان مخلوق میں پھنسا دیتا ہے. کیوں بھائی؟ چاند کی روشنی اپنی ہے یا اللہ کے امر سے ہے؟ سورج کی روشنی گرمی اپنی ہے یا اللہ کے امر سے؟ بادلوں سے بارش اپنی ہے یا اللہ برساتے ہیں؟ زمین سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں یا اللہ نکال رہے ہیں؟ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے یا زمین کی اپنی طاقت ہے، اپنی مرضی ہے؟ اللہ کے امر سے. انسان دور نہ جائے، اپنے بارے میں غور کر لے. بول رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ایک چیز اس کے اندر سے نکل گئی، اب تختے پہ پڑا ہوا ہے. کدھر پڑا ہوا ہے؟ آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا، پیر ہے چل نہیں سکتا. کیا چیز نکلی بھائی؟ روح نکل گئی. اور روح کیا ہے؟ اللہ کا امر. جب انسان اشرف المخلوقات، جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی، یہ اللہ کے امر سے سب کچھ کرتا ہے، تو باقی مخلوقات اللہ کے امر سے باہر ہے. لیکن شیطان اس انسان کو اندھیرے میں رکھتا ہے، کسی مخلوق میں پھنسا رہے،
اس کو اللہ نظر نہ آئے، وہ اللہ کا دست قدرت جو کر رہا ہے وہ ہدایت کے نور سے نظر آتا ہے، ان آنکھوں سے جب دل میں ہدایت کا نور ہوتا ہے، اندھیرے میں آدمی کو نظر نہیں آتا۔ پھر دوسری نفی اس بات کیا کرتا ہے؟ ہاں جی، کہ بھائی آخرت سے دنیا کی طرف، کہتا ہے یہی دنیا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لے، مر گیا مٹی ہو گیا بس معاملہ ختم ہے۔ پہلے نبیوں نے آ کر اپنی امتوں کو بتایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ وہ کہنے لگے عجیب بات کرتے ہو، ہمارے باپ دادا مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گیا معاملہ، آپ کہتے ہو دوبارہ زندہ؟ کچھ نبیوں نے اللہ کی طرف سے یہ کہا، اللہ فرما رہے ہیں جب تمہارا نام و نشان نہیں تھا ہم نے تمہیں جمع کر کے ہاں جی نیز سے ہست کر دیا، اب تو سب کچھ تمہارا جمع ہے، تمہیں دوبارہ اٹھانا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ دوبارہ اٹھانا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے؟ والبعث بعد الموت۔ ہاں، تو آخرت سے دنیا کی طرف اس کی دعوت ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں ہی سب کچھ اپنا کھیل تماشا کر لے اور یہ دھوکے میں رہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ جہنم میں چلے، میں بھی جلوں تو یہ بھی جلے۔ اور تیسری نفی اس بات شیطان گمراہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں تم نے نماز پڑھی، تم کو کیا ملا؟ اعمال سے چیزوں کی طرف، تم نے 4 پیسے کمائے تھے، چیزیں لیں، اس سے تمہارے کام بن گئے۔ تم نے نماز پڑھی، تم کو کیا ملا؟ روزہ رکھا، تمہیں کیا ملا؟ تم نے حج کیا، تمہیں کیا ملا؟ تمہیں ماں باپ کی خدمت کی، تمہیں کیا ملا؟ عمل سے تم کو کیا ملا؟ تمہیں جو کچھ مل رہا ہے مال سے اور چیزوں سے تمہارے کام بن رہے ہیں۔ تو جب آدمی چیزوں اور شکلوں میں شیطان کے بہکانے سے پھنس جاتا ہے پھر عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہ ان کو نماز سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، پیسوں سے چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، بازار اور مارکیٹیں اور دفتر بھرے ہوئے ہیں۔ مسجد میں 5 دفعہ پکارا جاتا ہے اور وہاں بغیر پکار کے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، مال کماؤ، چیزیں لو، زندگی بناؤ۔ اور نبی کہتے تھے ایمان بناؤ جو راس المال ہے، عمل کرو، زندگی بناؤ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور دوزخ بھی۔ ہاں، عمل سے زندگی بنتی ہے، چیزوں شکلوں سے نہ کسی کی بنی ہے اور نہ کبھی بنے گی۔ تو بھائی جب بھی حق کی دعوت چلی ہے اللہ نے ہدایت کو عام فرمایا ہے، اور لوگوں کو ہدایت ملنے پر دین پر چلنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، اور دین پر چلنے کی برکت سے اللہ نے ان کو جو وعدے دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں بڑے بڑے نام۔ اور جب حق کی دعوت رکی ہے، شیطان کی باطل دعوت چلتی رہی ہے، پھر وہی ہدایت یافتہ لوگ گمراہی میں پڑتے گئے، دلالت میں پڑتے گئے، دین سے دور ہوتے رہے، اور جس کی وجہ سے پھر دنیا میں بھی مسائل میں گھرتے گئے اور آخرت میں دردناک عذاب کا فیصلہ ہوا۔ تو اللہ نے نبیوں والی محنت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال دعوت کی محنت فرمائی، 13 سال مکہ میں، 10 سال ہجرت کے بعد مدینہ میں، اور جہاں جہاں آپ سفروں میں رہے 23 سال کی محنت کی برکت سے دین بھی مکمل ہو گیا اور سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، آپ رفیع اعلیٰ کے پاس چلے گئے، آخرت کی برزخ کی زندگی شروع ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، لیکن انسانیت قیامت تک آتی رہے گی۔ تو آنے والی نسلوں کی رہبری رہنمائی کون کرے گا؟ کون سیدھا راستہ دکھلائے گا؟ کون اس راستے پہ چلائے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں
اللہ نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرمایا ہے، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، ایک نبی آتے دور چلے جاتے، اللہ دوسرے نبی کو بھیجتے، وہ چلے جاتے، اللہ تیسرے نبی کو بھیجتے، ایسے نبی بعد النبی نبی بعد النبی آتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اب وہ ذمہ داری والا کام اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا۔ اس امت کو جو اللہ نے شرافت بخشی ہے، کرامت بخشی ہے، اس لیے نہیں کہ نمازیں زیادہ پڑھتی ہے، روزے زیادہ رکھتی ہے، حج زیادہ کرتی ہے۔ پہلی قومیں لمبی لمبی عمروں میں سخت سخت احکامات پورے کر گئے، لیکن اللہ نے ان کو کنتم خیر امت کا لقب نہیں دیا۔ اس امت کی عمر بھی تھوڑی سی، اعمال بھی گنے چنے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہترین امت ہو، ہم نے آپ کو نکالا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ وہ بھلائی کیا ہے؟ نیکی کی طرف بلاتے ہو، یعنی دین کی طرف بلاتے ہو، اللہ کے احکامات کی طرف، اور برائی سے منع کرتے ہو، بے دینی سے منع کرتے ہو، ہاں نافرمانی سے منع کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ مسلمان تو اللہ کو جانتا تھا نا، تو نکل کر اللہ کا تعارف کرواتا تھا۔ آج مسلمان ہی اللہ کو بھول گیا ہے کہ اللہ کون ہے، تو لوگوں کو کیا تعارف کروائے گا؟ خود ہی اللہ کی بڑائی سے دل خالی ہو گیا، اللہ کی محبت سے، اللہ کی خوف سے آج دل خالی ہو گیا ہے، تو دوسروں کو اللہ کا خوف کیا پیدا کروائے گا؟ دوسروں کے دلوں میں اللہ کی محبت کیا پیدا کرائے گا؟ دوسروں کے دلوں میں جی اللہ سے ہونے کو کیا پیدا کرائے گا جب اپنے دل کے اندر نہیں ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، جیسے اس کی ذات و صفات پر ایمان لانا ہے کہ ایسے ایمان، ایسا ایمان، ایسا ایمان۔ دوسری آیت میں اللہ پاک حکم دے کے فرما رہے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ نبی جی اپنی امت سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے۔ کیا مقصد؟ راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے، بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے؟ بھائی بولو بھائی، بیٹھنے کے لیے، چلنے کے لیے ہوتا ہے راستہ۔ علی بصیرۃ، ہاں ادعو الی اللہ، کہ یہ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ چل پھر کر لوگوں کے پاس جا جا کر کیا کرنا ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کے احکامات کی طرف بلانا۔ علی بصیرۃ، کہ یہی راستہ کامیابی کا ہے۔ بصارت آنکھوں سے دیکھ کر کہنے کو کہتے ہیں، بصیرت دل کی آنکھ سے دیکھ کر کہنے کو کہتے ہیں، کہ یقین کے ساتھ میری یہ دعوت ہے اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اور یہی راستہ کامیابی کا ہے۔ اللہ نے فرمایا آگے بھی بتاؤ ان کو، کیا بتاؤ؟ انا ومن اتبعنی، یہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا میرا بھی کام ہے، اور جس نے میرا اتباع کیا ان کا بھی یہی کام ہے۔ صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے من اتبعنی اے من آمن، کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ من اتبعنی میں داخل ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پورے دین پہ چلنا ہے اور اس پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں دین تو 23 سال میں مکمل ہوا،
آخری حکم جو احکامات میں سے آیا وہ حج کا حکم تھا۔ 10 ہجری میں آپ عرفات کے میدان میں ہیں، قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا آج دین اسلام کو مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہوگا۔ حضور نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ آدم علیہ السلام سے دین اسلام چلا تھا، میرے زمانے میں آ کے جوان ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے دین اسلام کا بچپنا شروع ہوا تھا، میرے زمانے میں کیا ہو گیا؟ تو بچے کو کرتا پہنا دیں تو 1-2 سال میں وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کے ناپ کا جوڑا پہنا دیں، 1-2 سال میں وہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کے ناپ کا جوڑا پہناتے ہیں۔ جب وہ جوان ہو جاتا ہے اب قد کا بڑھنا رک جاتا ہے، جو 15 سال میں پہنا ہے وہ 55 سال 65 سال 75 سال تک بھی اس کو پورا ہے۔ اسی کو اللہ نے بتایا دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا، اور جو دین اسلام کے بغیر کسی اور دین سے کامیابی چاہے گا اسے کامیابی ملے گی نہیں، وہ مسکین خسارے میں ہوگا۔ کامیابی دین اسلام سے ملے گی، جو حضور پر اللہ نے اس کو مکمل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں تشریف فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پہلے نبیوں کے صحیفوں میں سے ایک صحیفے کا ورقہ تھا، وہ حضور کی خدمت میں لا کر کہنے لگے اس میں بڑی اچھی اچھی نصیحت کی باتیں ہیں، اور پڑھنے لگے۔ وہ جیسے جیسے پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے حضور کے چہرے کو، حضرت عمر اس صحیفے پہ نظر تھی، اس ورقے پہ، حضور کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو جب دیکھا حضور کا چہرہ غصے میں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ تیری ماں تجھے روئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتا؟ جب انہوں نے ورقے سے آپ کے چہرے پر نظر ڈالی تو چہرہ سرخ ہو گیا، فوراً پڑھنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ اس کو بار بار پڑھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا، چہرے پر غصے کے اثرات ختم ہو گئے، تو کہا عمر غور سے سن لے، اگر موسیٰ علیہ السلام اصلی تورات کے ساتھ آ جائے اور اس پر عمل کرے، میری اتباع نہ کرے، تو اس کی بھی نجات نہیں ہو سکتی۔ اصلی تورات کے ساتھ آ جائے۔ تو دین اسلام اللہ نے 23 سال میں حضور پر مکمل فرما دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے محنت پر تیار کیا، پہلے دعوت کی محنت کو لے کر پھرنے پر تیار کیا۔ دین تو 23 سال میں مکمل ہوا۔ جب آپ کو اللہ نے حکم دیا نا امر دعوت، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی اوڑھنے والے اٹھو، لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، اللہ کی بڑائی بیان کر کے۔ تو آپ نے دعوت کی محنت کو شروع کیا۔ مردوں میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سے خدیجہ رضی اللہ عنہ، جوانوں میں سے علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان 4 طبقوں سے وہ معاشرہ آباد تھا۔ حضور نے ان 4 طبقوں کو اپنے ساتھ محنت میں جوڑ لیا اور ان کو بتا دیا، کیا بتا دیا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد اب کوئی امت نہیں آئے گی۔ حج پر جب دین مکمل ہونے کا اللہ نے بتا دیا
تو حضور نے بتایا جو اللہ کا پیغام، امانت، رسالت مجھے دے کر بھیجا گیا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا، اب حاضرین اس کو غائبین تک پہنچاؤ۔ کہتے صحابہ اکرام اپنی ترتیبیں بنا کر حج کے بعد کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، ساری دنیا میں پھیل گئے۔ آج مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں 10-12 ہزار سے زیادہ صحابہ کی قبریں نہیں ملتی۔ کہاں چلے گئے؟ دنیا کے اندر حق کی دعوت کو پہنچاتے رہے، حق کی دین پہنچاتا رہے، اور وہیں محنت کرتے کرتے موت آ گئی اور وہیں ان کی قبریں بن گئی۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے امت میں زندہ ہو جائے تو اللہ دین کو زندہ کر دیں گے، ہدایت کو عام کر دیں گے۔ جیسے صحابہ نے حضور کی محنت کو حضور کے طریقے سے کیا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ملکوں کے ملک، علاقوں کے علاقے، بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام تو بڑے فرماتے ہیں امت جب تک اس طرح محنت میں لگی رہی، خود بھی ہدایت پر تھی اور ہدایت والے اعمال پر تھی، دین پر چل رہی تھی، پورے مسلمان پورے دین پر چل رہے تھے۔ اور جب سے یہ محنت دوسروں تک پہنچ رہی تھی، دین کیا ملکوں کے اندر پہنچ رہی تھی، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 70 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ پھر چوتھی پانچویں صدی میں بنو امیہ اور بنو عباسیہ خلفاء کا زمانہ، عباسیہ خلفاء ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک 3 حصے دنیا اسلام میں داخل ہو چکی تھی، ایک کونا چوتھائی یورپ کا رہ گیا تھا بس، ساری دنیا ایک کونا رہ گیا تھا چوتھائی بس۔ اور بڑے فرماتے ہیں جب سے امت نے اس محنت کو چھوڑا ہے تو دوسروں تک تو دین پہنچانا دور کی بات ہے، مسلمان خود دین سے رہ گیا ہے۔ علاقوں کے علاقے دین سے خالی ہو گئے، شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں، محلوں کے محلے دین سے خالی ہو گئے، گھروں کے گھر دین سے خالی ہو گئے۔ تو یہ جو نقل و حرکت ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کے نام سے ہو رہی ہے، یہ امت کو اپنے کام پر لانے کے لیے ہو رہی ہے کہ امت آج اپنے مقصد کو بھول گئی ہے، اپنی ذمہ داری کو بھول گئی ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے نہ خود پورے دین پر آ رہی ہے، نہ پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچا رہی ہے۔ آج تاجر بن کر مسلمان، زارع بن کر، کاروباری بن کر، مزدور بن کر، ایک بیوی 2 بچوں کی فکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ تجارت اس امت کا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ کاروبار ملازمت اس امت کا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ مزدوری اس امت کا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ بقدر ضرورت لگنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اصل مقصد تو اس امت کے ہر فرد کا کیا ہے؟ دعوت الی اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لإعلاء کلمۃ اللہ فی العالم کلہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے راستے میں نکلنا تاکہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو جائے، کفر کا کلمہ ساری دنیا میں پست ہو جائے۔ آج مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر مسلمان کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلاؤ اور اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر اس کو تیار کرو کہ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے
یقین کی کمزوری کی وجہ سے آج مسلمان بس بزدلوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اپنے اسلاف کو نہیں دیکھتا کہ کیسے اسلاف ہمارے گزرے ہیں جن کو اپنے جان کی پرواہ نہیں تھی، اپنے مال کی پرواہ نہیں تھی، اپنے وطن کی پرواہ نہیں تھی، اپنا جان مال وطن سب اللہ پہ قربان کرنے والے تھے۔ وہ تو امت کی شیر تھی، شیر۔ آج مسلمان جو ہے وہ اپنی حیثیت کو بھول گیا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان میں مثال دے کے سمجھایا تھا کہ کسی گدڑیے کو، بکریاں چرانے والے کو شیر کا بچہ مل گیا تھا، اس کو اپنے ساتھ لے آیا اور بکریوں کے ساتھ اس کی پرورش کرتا رہا۔ وہ شیر کا بچہ بھی بکریوں کا دودھ پیتا رہا، میں کرتا رہا، کچھ بڑا ہو گیا تو ایک دن جنگل میں چر رہا تھا بکریوں کے ساتھ، تو جنگل سے ایک شیر آیا، ببر۔ اس نے دیکھا بکریاں ہیں اور ایک میری جنس کا اس کے اندر پھر رہا ہے، تو اس نے چھلانگ لگائی کہ اس کو پکڑوں، اس شیر کے بچے کو۔ تو بکریاں جب چھلانگ لگائی تو بکریاں دوڑ پڑی، یہ شیر کا بچہ بھی دوڑنے لگا، اس نے جا کے اس کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا تو کیوں بھاگتا ہے؟ یہ تو بکریاں ہیں، مجھے دیکھ کے بھاگ گئی، تو تو شیر ہے۔ نہیں، میں بکری ہوں، میں بکری ہوں۔ میں کیا ہوں؟ بکری ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تو شیر ہے، شیر۔ اس کو لے آیا تالاب پر اور اس کو کہا اس پانی میں اپنا چہرہ بھی دیکھ، میرا چہرہ بھی دیکھ، بکریوں کا چہرہ بھی دیکھ، اپنا چہرہ بھی دیکھ، میرا چہرہ بھی دیکھ، اور پھر ان بکریوں کا چہرہ بھی دیکھ۔ جب اس نے دیکھا تو اس چہرے کو، اپنے چہرے کو اس چہرے کے ساتھ ملا لیا۔ اس شیر کا چہرہ میرا چہرہ ملتا ہے، بکریوں کا چہرہ مجھ سے نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا دھاڑ لگا، دھاڑ۔ اللہ نے اس میں رکھی ہوئی تھی، جب دھاڑ لگائی نا اور بکریاں دوڑ کے بھاگنے لگی۔ آج غیروں کے ساتھ مسلمان رہتے رہتے میں کر رہا ہے، میں۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ مسلمان کے لیے تو موت تحفہ ہے۔ اس موت کے پل سے گزر کر کس سے ملاقات ہوگی؟ بولو کس سے ملاقات ہوگی؟ اور مرنا سب نے ہے، مرنا سب نے ہے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، لیکن وہ موت سب سے افضل ہے جو اللہ پر جان دے دے۔ جو اللہ پہ جان دے دے وہ موت سب سے افضل۔ آج مسلمان اپنی حیثیت کو بھول گیا ہے۔ کسی شیر کی ایک دن کی زندگی سے گیدڑ کی 1000 برس کی زندگی سے بہتر ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے کراچی، تو اس زمانے میں حجاز سے سفر کے بعد کچھ دن کراچی میں قیام ہوتا تھا، تو مختلف جگہوں میں ان کے علاقوں میں جا کر بیانات ہوتے تھے۔ تو ایک علاقے میں جا رہے تھے گاڑی میں بیٹھ کے، تو یہ گارڈن روڈ سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، اتنی لمبی دیوار ہے، اتنی اونچی دیوار ہے؟ تو رہبر نے بتایا حضرت یہ چڑیا گھر ہے۔ کہا اس میں شیر بھی ہے؟ کہا شیر بھی ہے۔ کہا ایک نگاہ میں اس کو دیکھنا چاہتا۔ رہبر مین دروازے پہ لے آیا، مینیجر سے بات کی، گاڑی کے ساتھ ہی اندر لے گئے۔ حضرت نے دیکھا شیر پنجرے میں یوں پھر رہا ہے، اور اس کے پنجرے کے باہر مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے، بچے سب، اور بچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے کر اس کو یوں کریں ہو، تاکہ وہ آواز نکالے، ہم سنیں، خوش ہوں۔ اور وہیں چیر جو پھر رہا ہے، وہیں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے، وہیں اس کا پخانہ پیشاب، وہیں پانی۔ حضرت نے ایک نگاہ دیکھ کر واپس کہتے ہیں جہاں بیان ہو رہا تھا، بیان کرنا تھا،
بیان شروع کرتے ہی کہا مسلمان تو شیر تھا، شیر۔ کیا تھا بھائی؟ جنگل کا شیر تھا۔ جب اس کی دھاڑ لگتی تھی تو سب اپنے دم دبا کر اپنے اپنے بلوں میں گھس جاتے تھے، کوئی اس کے سامنے ٹھہرتا نہیں تھا۔ آج ہے تو شیر لیکن پنجرے میں بند ہو گیا ہے، پنجرے میں۔ پنجرے کے شیر سے تو بچہ بھی نہیں ڈرتا۔ کیوں بھائی؟ پنجرے کے شیر سے بچہ ڈرتا ہے؟ پھر بتایا شیر کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا، زخمی کو نہیں کھاتا، شیر اپنا شکار کر کے کھاتا۔ اس کی ایک مثال بیان کی کہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا، اس وقت کچھ کھا رہا تھا تو چاقو سے کاٹتے ہوئے پھل وغیرہ اس کی انگلی میں چاقو نے کاٹ دیا، زخم ہو گیا، خون نکلنے لگا۔ تو ایک وزیر وہ جب ہوئی کر رہا تھا تو اس کو کہنے لگا اس میں بھی خیر ہے، یہ جو تمہاری انگلی کٹ گئی ہے نا اس میں بھی خیر ہے۔ وہ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میری انگلی کٹ گئی، خون نکل رہا ہے اور یہ کہتا ہے اس میں بھی خیر ہے۔ سپہ سالار کو کہا اس کو تو اندر کرو، پہلے اس کو جیل میں ڈالو۔ تو جب وزیر صاحب کو پکڑ کر جیل میں لے جانے لگے نا تو اس وقت بھی کہنے لگا اس میں بھی خیر ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی خیر ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد پہلے سے پروگرام بادشاہ کا طے تھا کہ بھائی شکار پر جانا ہے۔ وہ اپنے معمول کے مطابق زخم پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اور شکار کے لیے چلا گیا۔ اپنے لشکر سے بچھڑ کر گھنے جنگل میں چلا گیا، سامنے سے ببر شیر آ گیا۔ اور شیر ایک دم حملہ نہیں کرتا شکار پر، پہلے اس کو دیکھتا ہے، زخمی تو نہیں ہے، کسی کا مارا ہوا تو نہیں ہے۔ شیر کی غیرت کے خلاف ہے کہ کسی کا مارا ہوا کھائے یا کسی زخمی کو کھائے، یہ شیر کے غیرت کے خلاف ہے۔ تو جب اس نے دیکھا سونگا تو اس کو زخمی پایا، چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وزیر نے کہا تھا اس میں بھی خیر ہے، ارے جان بچ گئی، جان بچ گئی۔ جب شکار سے واپس آیا تو فوراً آرڈر کیا سپہ سالار وزیر کو لاؤ جس کو جیل میں ڈالا تھا۔ جب اس کو پکڑ کے لے کر آئے اور جیل سے نکال کر بادشاہ نے اپنے ساتھ پہلے کی طرح بٹھایا، انہوں نے کہا جو تم نے کہا تھا نا جب میری انگلی کٹ گئی تھی یہ کہ اس میں خیر ہے، وہ خیر میں نے دیکھ لی ہے۔ میں جنگل میں چلا گیا اکیلا، شیر آ گیا، مجھے سونگا، زخمی دیکھ کر چھوڑ کے چلا گیا، میری جان بچ گئی۔ تم نے کہا تھا اس میں بھی خیر ہے، وہ خیر میں نے دیکھ لی۔ لیکن یہ بتاؤ جب میں نے حکم دیا کہ اس کو جیل میں ڈالو تم نے کہا اس میں بھی خیر ہے، وہ کیا خیر تھی؟ انہوں نے کہا میں آپ کا وزیر اور آپ کے ساتھ ہوتا، جہاں آپ ہوتے تو اگر شیر آ گیا ہم دونوں ساتھ ہوتے، تم تو زخمی تھے بچ جاتے، مجھے تو شیر نے کیا کرنا تھا، میں تو زخمی نہیں تھا، تو میں کچھ دن جیل میں رہ گیا، اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ خیر ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے پنجرے کے شیر سے کوئی نہیں ڈرتا، جنگل کا شیر، جنگل کا شیر۔ ہاں، اور فرمایا آج مسلمان کو اس کا چہرہ دکھاؤ، دعوت کے حلقوں میں بٹھا کے کہ مشائخ کیسے تھے، اسلاف کیسے تھے، ارے تو شیر کا بچہ ہے، بکری کی طرح میں نہ کر۔ تعلیم کے حلقوں میں بٹھاؤ، عبادات ذکر میں لگا کر، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ان اعمال میں لگا کر اس کا چہرہ دکھاؤ اس کو۔ ہاں،
تو کیا خیال ہے بھائی؟ جب تشکیل کا وقت آیا نا تو حضرت نے فرمایا ارے نکلو، آج مسلمان جن پنجروں میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی دکان کے پنجرے میں ہے، کوئی دفتر کے پنجرے میں ہے، کوئی کارخانے کے پنجرے میں ہے، کوئی زمینوں کے پنجرے میں ہے، کوئی بیوی بچوں کے گھر کے پنجرے میں بند ہے۔ ارے نکلو ان پنجروں سے اور امت کو نکالو ان پنجروں سے، اور اپنی شکل دکھاؤ کہ اسلاف کیسے تھے اور تم کیا کرتے ہو میں کر کے۔ مرنا تو ہے ہی، وہ موت نہ ملے جو اللہ کے دین پر کام آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل صحابہ اکرام پر مشقتیں، دیکھو دین کا کام قربانی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے بھائی؟ جب دین کی محنت، حضور کی محنت قربانی کے ساتھ چلتی ہے، اللہ لوگوں کے لیے ہدایت کی فضائیں قائم کر دیتے۔ پھر بت کہتے ہیں، بت ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، مسجد والوں کا زمانہ آ گیا ہے۔ پھر بھیڑیا کہتا ہے اس چراوے کو، تو نے میرے منہ سے میری غذا کو چھین لیا۔ اور لگا رے انسانی بات کرتا ہے۔ کہتے اس سے بھی عجیب بات بتاؤں، ارے مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، مسجد والوں کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، پہنچو مدینہ، پہنچو مدینہ پہنچو۔ ایسے اللہ ہدایت کی فضائیں قائم کر، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیں گے۔ ہاں قربانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے زمانے کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ تھا بے دین، ملحد، وہ ظلم سے بھی اور جادو کے زور سے بھی حکومت کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ جو جادوگر تھا بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی جوان مجھے دے دو کہ میں اس کو اپنا یہ فن سکھا دوں، تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ تو ایک ذہین بچہ اس کو جادو سیکھنے کے لیے دے۔ تو بچہ آتا جادوگر کے پاس، جادوگر اس کو سکھاتا۔ تو راستے میں اس وقت کا جو دین مذہب نصرانی تھا، اس کا راہب اس بچے کو روک کر اس کو دین کی باتیں بتاتا تھا، اللہ کی باتیں بتاتا تھا۔ تو جب بچہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو راہب بتاتا تھا وہاں بتانا مت کہ تم میرے ساتھ بیٹھتے ہو، کہ گھر سے دیر سے ہو گئی، اور اگر گھر دیر جاتے ہو تو گھر والوں کو بھی مت بتانا کہ وہاں جادوگر کے پاس زیادہ وقت لگ گیا اس لیے دیر سے آ گیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن راستہ بند تھا، لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک عجیب قسم کا جانور تھا جس نے راستہ روکا ہوا تھا۔ تو یہ بچہ وہاں پہنچا، جوان، اس نے کہا آج اس کو آزماتا ہوں کہ جادوگر کا دین سچا ہے یا اس راہب کا دین سچا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر راہب کا دین سچا ہے، جادوگر کا جھوٹا ہے، تو اس پتھر سے یہ جانور مر جائے۔ وہ پتھر اس کی طرف اچھال کے پھینکا، وہ جانور مر گیا، راستہ کھل گیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، اب اس بچے کا یقین اللہ پر مضبوط ہو گیا کہ راہب جو راستہ بتا رہا ہے وہ حق سچ ہے، جادوگر والا راستہ جھوٹا ہے۔ تو ایک بادشاہ کا مصاحب تھا، وزیر، اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ کسی نے اس کو بتایا کہ اس بچے کے پاس جاؤ، دعا کراؤ، تمہاری بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ آیا، تو راہب نے اس کو بتایا ہوا تھا کہ میرا کسی کو مت بتانا، لیکن وزیر جب آیا تو اس کے لیے دعا کی اور راہب کا بھی اس کو پتہ چل گیا۔ تو وزیر کو جب بادشاہ نے دیکھا کہ تمہاری بینائی کیسے آ گئی، تو وزیر نے جا کر یہ کر دیا، راہب کو لا کے انہوں نے قتل کروا دیا۔
اور بچے کے لیے بھی آرڈر کر دیا کہ اس کو بھی قتل کرو، کیونکہ جادوگر نے بتا دیا اب تمہارے لیے خطرناک ہے، یہ تمہارے لیے خطرناک ہے۔ کہتے بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور پہاڑ پر سے اس کو اوپر سے لڑکا دو۔ تو جب اس کو لے کر گئے، اس نے کہا یا اللہ بس تو ہی کافی ہو جا، ان کو میری طرف سے تو ہی کافی ہو جا۔ کہتے پہاڑ میں حرکت ہوئی، سارے فوجی جو ہے گر گر کر مر کر یہ پھر واپس بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ بھئی کیا ہوا؟ کہتے میرے اللہ نے تمہارے سارے فوجیوں کو مار دیا۔ پھر اس کو پکڑ کر کے اس کو لے جاؤ، سمندر کے بیچ میں اس کو پھینک دو۔ جب سمندر کے بیچ میں پہنچے تو اس نے کہا اللہ تو میری طرف سے ان کو کافی ہو جا۔ کہتے کشتی میں ایسے ہوا، سب ڈوب کے مر گئے، یہ پھر بادشاہ کے پاس آ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بس اللہ نے میرے طرف سے ان کو کام تمام کر دیا، وہ سارے ڈوب گئے سمندر۔ کہا پھر تجھے مارنا ہے، کیسے ماریں؟ انہوں نے کہا ایک کام کرو، سارا مجمع جمع کرو ملک کا، اور پھر مجھے کھڑا کرو، اور پھر تیر انداز کو سامنے لگاؤ اور اس کو کہو اس رب کے، اس بچے کے رب کے، اس جوان کے رب کے نام سے اس کو تیر مارتے ہیں، بس پھر تیر چھوڑ دو، میرے رب کے نام سے مجھے تیر مارو۔ کہتے تیر انداز نے جب تیر چھوڑا کہ اس کے رب کے، اس بچے کے رب کے نام سے، کہتے تیر حلق میں لگا اور وہ شہید ہوا۔ جتنا مجمع تھا سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جان کی تو قربانی دینی پڑے گی۔ بڑے فرماتے ہیں حضور کے طریقے سے، محنت ہم نے کرنی ہے حضور کے طریقے سے، حضور کے طریقے سے جانیں کم لگیں گی لیکن دین ساری دنیا میں پھیل جائے گا، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی جی چاہی سے نہیں، حضور کے طریقے سے جان دینا ہے۔ تو یہ امت میں محنت ہو رہی ہے، پنجروں سے نکالو، چہرہ دکھاؤ، اپنے بڑوں کو دیکھ کر چلیں۔ ارے اس کام کو کریں گے اللہ دنیا میں بھی اونچا رکھے گا، آخرت میں تو ہے ہی نبیوں والی پڑوس، جنت الفردوس کے ساتھ، نبیوں والی جنت کے ساتھ ان لوگوں کو اللہ پاک ان کا حشر کریں گے جنہوں نے نبیوں والا کام کیا۔ جنت میں ان کا پڑوس ملے گا، ان کے ساتھ حشر ہوگا، ان کے پیمانے سے ان کو دیا جائے گا۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں 4 مہینے تو سیکھنے کے لیے ہیں، کرنے کے لیے تو باقی ساری زندگی ہے۔ بڑے کہتے ہیں کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ تو کون کون اس کے لیے تیار ہے کہ مرتے مرتے کریں گے، کرتے کرتے مریں گے؟ ہمارے بڑے صرف کہہ کے نہیں، کر کے دکھا کر گئے۔ ہاں کر کے دکھا کر گئے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرتے مرتے کر گئے، کرتے کرتے مر گئے۔ مولانا محمد احمد صاحب بہلپوری کرتے کرتے مر گئے، مرتے مرتے کر گئے۔ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے کرتے مر گئے، مرتے مرتے کر گئے۔ تو بتاؤ بھائی اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کے، ہاتھ نہیں قدم پہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ اس کو نظر آئے۔